بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از علی مرتضیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں علی مرتضیٰ ٹی وی۔ ویورز، آج کی جو رپورٹ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے پاکستان اور امریکہ کے ریلیشنز کو لے کر۔ جیسے جیسے ٹائم قریب آ رہا ہے امریکہ کا افغانستان سے نکلنے کا، اتنی زیادہ انہوں نے اپنی کوششیں تیز کر رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کو اس خطے کے اندر کوئی ایک فوجی اڈہ مل جائے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے پاکستان کے ساتھ پیار محبت سے بات کر کے دیکھ لی، ان کو اپنی دوستی فرینڈ شپ دکھا کے بات کر لی، پاکستان کو ڈرا کے دھمکا کے بات کر لی، پاکستان کے اندر اپنے آرمی آفیشلز بھیجے، اپنے سیاستدان بھیجے، اور ان کی جو ملاقاتیں ہیں وہ عسکری اور سیاسی قیادت سے کروا کے دیکھ لی، لیکن ان کا کوئی بھی پتہ کام نہیں کیا۔ اس دفعہ پاکستان بالکل سٹرونگ ایک پہاڑ کی طرح کھڑا ہوا ہے، اور عمران خان صاحب نے ان کو اس دفعہ تو منہ توڑ جواب دیا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر اب پہلے والی گورنمنٹ نہیں ہے جس کو تم جیسے دل چاہتا تھا انگلی کے اشاروں پہ نچاتے تھے، اب وہ گورنمنٹ نہیں ہے۔ تو ویورز، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز ہمیں سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو ویورز، انہوں نے اپنا بڑا اچھے ہتھ کنڈے انہوں نے اپنائے ہوئے ہیں اس دفعہ۔ پاکستان ڈینائی بھی کر رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ بار بار وہ غلط بیانیاں غلط بیان دے کر، تو پتہ نہیں یہ کیا اس چیز کے اندر سے نکالنا چاہ رہے ہیں۔ اس ساری چیزوں کے اوپر آج ہم ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان کتنا امپورٹنٹ ہے امریکہ کے لیے اس خطے کے اندر۔ پاکستان کے علاوہ امریکہ اس خطے کے اندر سانس بھی نہیں لے سکتا، اور وہی پاکستان اب اس کو ہاتھ کھڑے کر کے دکھا دیے ہیں پاکستان نے۔ تو ویورز، ابھی میں آپ کو نقشے سے سمجھاتا ہوں کہ پاکستان کس طرح امپورٹنٹ ہے امریکہ کے لیے افغانستان کی جنگ کے لیے۔ اگر آپ دیکھیں اس نقشے کے اوپر کہ امریکہ کے پاس اور بھی آپشنز ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ لو اپر سائڈ پہ ترکمانستان ہے، ازبکستان ہے، تاجکستان ہے۔ ان اسٹیٹس کے اندر امریکہ کا اچھا اثر و رسوخ ہے، لیکن وہ ان سے فوجی اڈہ لینا نہیں چاہ رہا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں ایران ہے، ایران کی طرف وہ منہ نہیں کریں گے، اور چائنا تو بالکل ان کو اپنے قریب تک نہیں لگنے دے گا، اور انڈیا ان کے کسی کام کا نہیں ہے۔ افغانستان سے یہ نکل رہے ہیں، آ جا کے ان کے پاس جو آپشن بچتی ہے وہ صرف اور صرف پاکستان ہے۔ اور جتنے افغان طالبان کے کنٹرولڈ ایریا ہیں وہ تقریباً آپ دیکھیں تو سارے کے سارے جو ایریاز ہیں وہ پاکستان کی سرحد کے ساتھ ہیں، اور اگر امریکہ ان سب کو کیپچر کرنا چاہے گا تو وہ پاکستان ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ اس کو سب سے زیادہ سوٹیبل رہے گا۔ تو جب پاکستان نے ان کو ہاتھ کھڑے کر کے دکھا دیا اور ان کو بالکل جواب دے دیا کہ بھئی ہمارے پاس اس دفعہ کسی قسم کی کوئی بھی آرمی بیس تمہارے لیے نہیں ہے، ہم تمہاری جنگ کے اندر بالکل نہیں کودیں گے اس دفعہ۔ اور جو موجودہ حکومت ہے پاکستان کے اندر، اس کی پالیسی کے اندر تو یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ امریکہ کو کسی بھی طرح یہاں پہ جگہ دی جائے۔ شروع سے ہی جب سے امریکہ اس خطے کے اندر آیا ہے، اس نے افغان طالبان کے ساتھ اپنی جنگ چھیڑی ہے، تب سے ہی عمران خان صاحب نے ان کو صرف ایک ان کو کہا ہے کہ اگر افغان طالبان کے ساتھ، ان پٹھانوں کے ساتھ تم امن سے رہنا چاہتے ہو، ان کے ساتھ چاہتے ہو کہ وہ کسی قسم کا تمہیں نقصان نہ پہنچائے، تو ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرو۔ فضائی حملے کر کے یا اپنی فوجیں اتار کے تم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، پوری زندگی یہاں پہ لڑتے رہو گے لیکن کبھی ان سے جیت نہیں سکو گے۔ یہ سب دے کر کہ جب ان کا کسی طرح کوئی ان کی دال نہیں گل رہی اس دفعہ پاکستان کے اندر، تو انہوں نے اپنی سیاست وہ کھیلنا شروع کر دی ہے کہ جیسے وہ پہلے اپنی سیاست کرتے ہوتے ہیں دنیا کے اندر۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے جو اوچھے ہتھ کنڈے ہیں وہ اپنانا سٹارٹ کر دیے ہیں، انڈیا کے ذریعے، افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کے ذریعے، اور انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کے ذریعے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا سٹارٹ کر دیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ جو افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ کس طرح یہ لابی کر رہے ہیں
یہ کوئی احمد صہیب حضرات ہیں. یہ لکھتا ہے کہ یو ایس کنسٹرکٹنگ ملٹری بیس اکراس ڈیورن لائن انپروون کلیم. یہ لکھتا ہے کہ پاکستان کے جو بارڈر کے ساتھ ساتھ ہمیں لوکلز کچھ لوگوں نے رپورٹ دی ہے کہ پاکستان وہاں پہ اپنے ایک آرمی بیس بنا رہا ہے یو ایس سے، اور وہاں پہ ہر روز کچھ ہیلی کاپٹرز آتے ہیں، آرمی آتی ہے، اور اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ نے پاکستان سے فوجی اڈہ لے لیا ہے. ہاں جی بالکل لا رہے ہیں پاکستان کے اندر جو ان کے ہیلی کاپٹرز بھی آ رہے ہیں، آرمی بھی آ رہی ہے. تو بھائی وہ اس لیے آ رہی ہے کیونکہ یہ جو افغانستان سے نکل رہے ہیں اس کے لیے ان کو پاکستان کی اس کے لیے بھی ضرورت ہے، اور وہ جو نکل رہے ہیں وہ اس لیے اپنے ہیلی کاپٹرز یہاں پہ لا کے رکھتے ہیں اور اپنی آرمی کو بھی یہاں پہ لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بہت حساس ان کی وہ کوئی ٹیکنالوجیز وغیرہ ہیں جو کہ وہ نہ ہی یہاں پہ چائنا یا رشیا کے ہاتھ لگنا دینا چاہ رہے ہیں، اور نہ ہی وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح وہ ٹیکنالوجی افغان طالبان کے ہاتھ لگے. تو اس لیے وہ بہت ایک اپنے سوچ سمجھ کے ساتھ وہ سارا کام کر رہے ہیں. اور یہ جو اب یہ اڈے کی بات کر رہے ہیں وہ اڈا نہیں ہے، وہ دراصل جو 2001 کے اندر پاکستان نے جو ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا اس کے مطابق وہ جو یہاں سے نکلنے کے لیے ان کے پیس پروسیس کے لیے جو پاکستان نے ان کو راستہ دینا تھا وہ ہی ہے. ابھی کوئی دوبارہ کسی قسم کا کوئی بھی معاہدہ نہیں ہوا. اور انڈیا اس کے اندر کس طرح لابی کر رہا ہے یہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ہے دی ہندو نیوز ہے، اور وہ لکھ رہے ہیں کہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف ڈیفنس فار انڈو پیسیفک افیئرز ڈیوڈ ایف ہیلوے آلسو ٹولڈ ممبرز آف دا سینٹ آرمڈ سروس کمیٹی on Friday that the US will continue its conversation with Pakistan due to the important role it has played to support the peace process in the neighboring war-torn country. اور اس کا اسسٹنٹ سیکرٹری کا اور مزید کہنا تھا کہ پاکستان نے ہمیں الاؤ کر دیا ہے اس کی ملٹری بیس کے لیے جو کہ پاکستان کے ساتھ وہ اب اسسٹنٹ سیکرٹری آف ڈیفنس کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان نے ہمیں اس کی اجازت دے دی ہے کہ ہم اپنی بیس بنا سکتے ہیں پاکستان کے اندر. اس کے علاوہ دی ہندو چھاپ رہا ہے پاکستان الاؤز اوور فلائٹ ٹو یو ایس ملٹری ٹو سپورٹ پریزنس ان افغانستان پینٹاگون آفیشلز. مطلب کہ یہ ٹوٹلی جتنے لوگ ہیں نا سارے کے سارے اپنے جھوٹ کے اوپر انہوں نے اپنا وہ ایک مدعا بنایا ہوا ہے کہ جھوٹ ہی بولنا ہے. اور یہ انڈین کا تو ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ جھوٹ بولو اور دنیا کے سامنے اپنا پروپیگنڈا کرو، چاہے بعد میں کچھ نکلے اس کے اندر یا نہ نکلے. اس سب پروپیگنڈا کے بعد اب پاکستان کا جو آگے سے جو ان کا رسپانس آیا ہے وہ یہ وائس آف امریکہ اس میں لکھتا ہے پاکستان نو مور ملٹری بیس فار یو ایس افغان مشن. یہ ان کا امریکن کا اپنا میڈیا بھی وہی چھاپ رہا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے فارن آفس اسپوکس پرسن زاہد حفیظ چودھری کا بھی ان کا بھی کہنا ہے کہ یہ جو امریکہ جو بیس لیس جو اپنے بیانات دے رہا ہے یہ اس کو چاہیے کہ ان بیانات سے وہ اوائڈ کریں کیونکہ ان کے اندر کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے. پاکستانی ایف او کا کہنا تھا کہ ہی ڈینائڈ دا پریزنس آف اینی یو ایس ملٹری اور ایئر بیس ان پاکستان stating that any speculations is baseless and irresponsible and should be avoided. اور پاکستان کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی کا بھی سیم ہی ریئیکشن ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اس چیز کے اوپر بالکل بلیو نہیں کرتی کہ امریکہ کو کسی قسم کا کوئی ملٹری بیس دی جائے تاکہ وہ اس خطے میں آ کے اپنی جنگ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر بھی مسلط کر لے. پاکستان نے پہلے بہت نقصان سہ لیا ہے، امریکن جنگ کے اندر کود کے بہت زیادہ نقصان کروا لیا. پاکستان نے اپنا آرمی کا اپنے عوام کا نقصان کروا لیا. ٹریلینز آف ملینز آف ڈالرز پاکستان کو نقصان ہوا صرف امریکہ کے پیچھے لگ کے. لیکن ایٹ دی اینڈ کیا ہوا؟ پاکستان نے امریکہ سے دھوکہ ہی کھایا. امریکہ نے پاکستان کو ایٹ دی اینڈ ٹھڈا ہی دیا ہے اور کچھ نہیں. اتنا زیادہ نقصان سہ کر پھر بھی پاکستان کو کیا ملا؟ امریکہ نے پاکستان کو ایٹ دی اینڈ دہشت گرد ملک قرار دے دیا.
میں تو اگر پرسنلی مجھ سے پوچھا جائے تو میں تو یہی کہوں گا کہ امریکہ کی دوستی سے بہتر ہے کہ انسان 10 دشمن پال لے۔ یہ جو سٹینڈ لیا ہے امریکہ کے خلاف پاکستان نے، اس کے لیے میں عمران خان کو، جنرل باجوہ صاحب کو اور پوری ٹیم کو میں سلوٹ پیش کروں گا کہ اس دفعہ جو انہوں نے اپنا موٹو رکھا ہوا ہے اور امریکہ کو منہ توڑ جواب دیا ہے، اس کے لیے سلام ہے سب کو۔ ساری رپورٹ پر آپ کا کیا کہنا ہے ویورز، ہمیں پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، السلام۔